محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو رب تعالیٰ نے صرف امت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رحمت، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے، دیگر مخلوق کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اسی موقع پہ ابو لہب نے کہا تھا تب اللہ کا یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد جس ہاتھ کے ساتھ تو بتا رہا ہے، واز کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، الہذا جماعتنا، کیا تو نے اس مقصد کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ ہمارے سارے الہ، سارے کرنے والے سب کا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے ایک کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، تکالیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں اپنے ساتھیوں سمیت بھوکے اور پیاسے دن گزارے، یہاں تک نہیں بلکہ آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سزائیں دی۔ کہیں گرم ریت پہ لٹا رہے ہیں، کہیں دہتے کوئلوں پہ، کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا ہوا ہے، کہیں سجدے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑے ہیں اور ان پلیتوں نے اونٹ کی اوجری آپ کی کمر پہ لاد۔ اتنے مصائب، اتنے دکھ، یہاں تک کہ انہیں مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا بھی گوارا نہ۔ جب ابو لہب نے کہا تھا نا تب اللہ کا یا محمد، محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے پیغمبر نے تب بھی رحمت دکھائی ہے، جواب نہیں دیا۔ وہ جواب رب تعالیٰ نے دیا تھا جو آج بھی ایک سورت کی شکل میں ہمارے پاس قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تو میرے محمد کا ہاتھ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو خود تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال دولت جو اس کی کمائی کچھ کام نہیں آئی، اس کی بیوی لکڑیاں جمع کرنے والی، لکڑیاں اٹھانے والی، رب تعالیٰ نے اسی یعنی یہ سورت نازل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اجاگر کیا ہے، جواب دیا ہے۔ لیکن میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی۔ آپ گزرے تو آل یاسر، ان کو سزائیں ہو رہی تھی۔ جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا بس نہیں چلا، آپ نے گزرتے ہوئے فرمایا اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا، صبر کرنا، لا الہ الا اللہ کا دامن نہ چھوڑنا، برداشت کرو، برداشت کرو، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، تم سے جنت کے وعدے کر دیے گئے ہیں۔ صبر کی تلقین کی ہے، جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، لیکن آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف نظر اٹھائی، فرماتے ہیں بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے تجھ سے دور کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، رب تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھنا، اب فرض ہے۔ بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، یہاں تک کہ فتوحات ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ جہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا تھا، ماریں پڑی تھی، نکالا گیا تھا،
اب وہ ظلم کرنے والے سوچ و فکر میں ہیں کہ آج محمد کا ہاتھ پڑ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ گن گن کر بدلے لیں گے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص مکہ کا، جو انسان ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا وہ بھی محفوظ ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے محفوظ ہے۔ سارے سوچ رہے ہیں آج محمد گن گن کر ایک ایک سزا کا بدلہ لے گا، لیکن اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد نے تمہیں معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کیا باقی انبیاء میں رحمت نہیں تھی؟ وہ رحیم نہیں تھے؟ ان میں شفقت نہیں تھی؟ ان میں نرمی نہیں تھی؟ انتہا کی تھی، لیکن جتنی رحمت رب تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اتنی کسی کو بھی عطا نہیں کی، بلکہ قرآن نازل کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے تجھے رسول بنایا ہی نہیں، اگر بنایا تو ساتھ رحمت اٹیچ کر دی ہے، اور اس رحمت کو میں نے محدود نہیں کیا۔ محدود کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد مقرر ہو، محدود جس کی حد مقرر ہو، لیکن غیر محدود وما ارسلناک ایک رسالت کہ ہم نے آپ کو رسول نہیں بنایا، الا مگر بنایا ہے تو کیا؟ رحمتن، رحمت دے کر، اور وہ رحمت کتنی وسیع ہے؟ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ جہان میں انسان، جن، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ساری مخلوق رب تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف امت کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم سارے نمونے بیٹھے ہیں، ہمارے میں بھی رحمت ہے نا، ہمارے میں بھی رحمت ہے نا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، نرمی ہمارے اندر نہیں، معاف کرنا ہماری صفت نہیں، درگزر کرنا یہ مادہ ہی ہمارے سے نکل چکا ہے۔ ہمارا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے جس کو رب نے صرف رحمت نہیں بلکہ غیر محدود رحمت دی ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور پھر ہم نے سمجھ لیا کہ آقا کا نام لے کر جھنڈیاں نکال لی، جلوس نکال لیے، گالی گلوچ بھی دے لی تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ ایسا میرے نبی نے کفار کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا۔ ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر رحمت کے مادہ کو پیدا کرنا ہوگا۔ جو ہم ایک دوسرے سے زیادتیاں کرتے ہیں یہ ترک کرنا پڑیں گی، چھوڑنا پڑیں گی۔ میرا تعلق تو محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا کریکٹر، میرا کردار کس کے مطابق ہے؟ کبھی سوچا ہے میں نے؟ میرے پیغمبر نے معاشرے کو سدھارا ہے، جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، قتل و غارت تھی۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، فضل اللہ کے ہوتے ہیں، تم اللہ کی نعمتوں، اللہ کے انعامات، اکرامات، اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارے سے کبر نہیں جاتا، تکبر نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ الکبریاء اور ردائی، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے، کون اس کو اوڑھنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے، آپ نے اعلان فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے لیے دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت کے دن میں محفوظ ہو جاؤں، دنیا میں بدلہ لے لے۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابیت کا درجہ، مومنوں میں صحابیت کا درجہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اور اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار نہ کرے، عزیز نہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا کسی نے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر میرے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، پوری کائنات وار دیا محمد کے قدموں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج آقا نے اعلان کیا ہے کوئی بدلہ لینے والا مجھ سے، میں محمد سے جو رحمت للعالمین ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ایک دفعہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، ایک دفعہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ماتھے پہ سلوٹ نہیں آئی، برا محسوس نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں بدلہ لے لیا جائے۔ فرمایا کہ آئیں میرے سے بدلہ لے لیں۔ اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا، ایسے چھڑی ماری تھی، آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو چھڑی لا دو، یہ نہیں فرمایا جاؤ چھڑی لے کے آؤ، عزت دی ہے، بے عزت نہیں کیا۔ ٹھیک ہے تیرا حق ہے، اگر میں نے تجھے چھڑی ماری تھی تو تو بدلہ لے، بھائی اس کو چھڑی لا کے دو۔ اب صحابہ کرام پہ کیا بیت رہی ہوگی، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا۔ صدیق بھی ہوں گے، فاروق بھی ہوں گے، عثمان بھی، علی بھی، سارے کبار صحابہ موجود، کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ اس کو چھڑی لا کے دو۔ کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا، صحابی اٹھے، انہوں نے چھڑی لا دی، اور کیا سما بیت رہا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کہ یار محمد رسول اللہ کو چھڑی لگائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا چھڑی آ گئی ہے، آپ بدلہ لے لیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے کمر پہ چھڑی ماری تھی، آپ نے کمر حاضر کر دی، فرمایا بدلہ لے لیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے بدن پہ قمیض نہیں تھی، میری کمر ننگی تھی، ننگی کمر پہ آپ نے چھڑی ماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا اور ساڑی پہ رکھ دیا، فرماتے ہیں بدلہ لے لے۔ آخرت کا دن بڑا سخت ہے، میں محمد حاضر ہوں، قمیض اتار کے ساڑی پہ رکھ دی، فرمایا بدلہ لے لے۔ اس صحابی سوٹی کو پکڑا، توڑتے مروڑتے سائڈ پہ پھینکی، اور نبوت کی مہر جو تھی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بدلہ لینے کی نیت نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، شاید کہ یہ چومنا اللہ کو پسند آ جائے، میری آخرت کی نجات کا سبب بن جائے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یار؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں، کتنا کوسوں دور ہیں ہم اپنے نبی سے، کتنے جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہونے کے۔ ہماری زبان سے ہمارا سگا بھائی محفوظ نہیں ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے 7 گنا ہم بڑھا کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن کی عزت محفوظ نہ رہے، دوسرا مومن محفوظ نہ رہے۔ آج ہماری مسلمانوں کی فرقہ بندی، شیعہ، سنی، وہابی، فلاں فلاں فلاں، اللہ کے لیے ایک رب کو مانتے ہو، ایک رسول کو مانتے ہو، ایک کتاب کو مانتے ہو، ایک ہو جاؤ۔ یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں بے ایمان، فلاں فلاں، کس نبی کے ماننے والے ہو تم؟ اس نبی کے دور میں میرے نبی کی صفوں میں منافق موجود تھے جو اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے کاٹ رہے تھے، منافق تھے۔
ان کے کرتوت جب سامنے آتے تھے، کتنی بار صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے، ہم ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کلمہ گو کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. یہ جو آج شرک ہے نا، شرک کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا. عیسائی ہیں وہ اپنے مذاہب کے اندر جو ان کے بزرگ ہیں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. یہودی اپنے مذہب کے اندر جو بزرگ ہیں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. مشرکین جو ان کا مذہب ہے، بتوں کو، حجر شجر کو، چاند کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا، اپنے اپنے کو رب کا شریک بناتا ہے. آج مسلمان اپنے بزرگوں کو رب کا شریک بنا رہے ہیں. ہندو ہے وہ گائے کی پرستش کر رہے ہیں. کبھی کسی نے غیروں کے وڈیرے کو وڈیرا نہیں مانا، اپنے وڈیروں کو وڈیرا مانا جاتا ہے. اس امت میں، اس کائنات میں محمد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وڈیرا نہیں ہے. اگر سجدے کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کائنات میں اور کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. آئے تھے صحابہ، نیا نے اسلام قبول کیا، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فلاں علاقہ میں دیکھا ہے رعایا حاکم کو سجدہ کر رہی ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. ابھی حکم نہیں سنا تھا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، یہ عبادت ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں محمد کائنات کی عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اتنا مقام ہے شوہر کا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ، رکوع جائز نہیں ہے. یہ منتے یہ چڑھاوے سب کس کے ہیں؟ یہ عبادت ہے. سوروپکار، مدد، غیبی مدد مانگنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارے مارکے کفار کے ساتھ سجتے ہیں. کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ سجتے ہیں. آپس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے. ان کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. آپس میں محبتیں بانٹی جاتی ہیں، پیار بانٹے جاتے ہیں. اگر کہیں شرک نظر آ رہا ہے دعوت سے اس کا مسئلہ حل کرو. اور میرا یہ دعویٰ ہے کم لوگ ہیں، ان کی تعداد کم ہے جو جان بوجھ کے شرک کر رہے ہیں. ایسے موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ شرک ہے لیکن وہ کہتے ہیں باپ دادے ہمارے غلط ہیں. پتا بھی ہے لیکن اکثر عوام الناس کو پتا نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. وہ بیچارے اپنی محبت میں اندھے شرک کر رہے ہیں. لو جی ہم اگر فلاں جگہ پہ چڑھاوا چڑھایا، وہ بھی تو اللہ کا برگزیدہ ہے نا. اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ چڑھاوا چڑھانا غیر اللہ کے لیے یہ حرام ہے. کہیں اولاد مانگنے کے لیے، کہیں صحت مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. انہیں یہی ہے کہ اللہ کے تعلق دار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بدعات کی، خرافات کی کثرت ہے. بہت زیادہ بدعات ہیں، بہت زیادہ خرافات ہیں، بہت زیادہ. ہم مسلمانوں کے اندر، امت محمدیہ کے اندر شرک آ گیا ہے. لیکن ہم نے مار کے نہیں سجانے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو نہیں اچھالنا. ہم نے پیار اور محبت سے، دعوت سے کام کرنا ہے. ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے محلے داروں کو بچانا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اگر کسی عورت نے سر پہ دودھ والا برتن اٹھایا ہوا ہے نا، اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دربار پہ، وہ کیا بولی بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پہلا دودھ بولی، یہ بولی چڑھانے کے لیے، دودھ چڑھانے کے لیے جا رہی ہے. کس لیے جا رہی ہے؟ اگر ہمیں پتا چلے فلاں عورت، یہ بڑھیا دودھ اٹھایا ہوا ہے اور دربار پہ یہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے جا رہی ہے، منت تھی مانی ہوئی اس نے، ہم نے کیا کرنا؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں مشرکہ، یہ پلید عورت ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟
او بھائی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کیا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. انی نظرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی منت مانی ہے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، منت ماننا یہ شرک ہے. یہ تو واضح ہے کہ یہ عورت دودھ چڑھاوا چڑھانے کے لیے منت نظر نیاز مانی ہوئی تھی جا رہی ہے. یہ کام شرک کا کام ہے. کیا ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے شرک ہے. لیکن میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دو رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا رخ وہ ہے جو ہمارا عمل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرکہ پلید. کیا ہے؟ پھر شرک پہ جتنی آتے ہیں وہ فٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ کہ یہ مشرکہ ہے، پلید ہے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اسے بات تک بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے. کیا میرے دل میں فتویٰ تو لگا دیا، اس ماں کے لیے کوئی درد ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ درد ہے. میری ذمہ داری فتویٰ لگانا نہیں تھی. میری ذمہ داری اصلاح کی تھی. میری ذمہ داری دعوت کی تھی. میری ذمہ داری قرآن کی آیات پہنچانے کی تھی. میری ذمہ داری محمد کا پیغام پہنچانے کی تھی، جو میں نے ادا نہیں کی. مت سمجھو کہ میں مجرم نہیں ہوں. میں مجرم ہوں، اللہ کا مجرم ہوں، اس کے رسول کا مجرم ہوں. کہ جن کا پیغام میں اس عورت تک جو کم علم تھی، جاہل تھی، جس کے پاس قرآن کی روشنی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی نہیں تھی، میں نے اس کو روشنی نہیں دی. میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اس ماں کے پاس چلا جاؤں، اس کو پیار دوں، اس کا ادب کروں، اس کو احترام دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پہ گئے تھے نا، سب سے پہلے اپنا آپ منوایا ہے. کیف وجدتمونی، میں محمد کو کیسے پایا ہے؟ میں محمد کو، انہوں نے کہا تھا ما جربناک الا صدقا، ہم نے جتنے بھی آپ کے بارے میں تجربے کیے آپ کو سچا، صادق اور امین پایا ہے. پھر آپ نے دعوت دی کہ اب اثر بھی کرے گی. سب سے پہلے شرک کرنے والے، بدعات میں پھنسے ہوئے، ان کو اپنا کردار دکھاؤ، اپنا کردار دکھاؤ. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سنوارنا پڑے گا. اپنا کردار دکھاؤ، اپنی طرف سے محبتیں دکھاؤ، تاکہ وہ آپ کی بات کو شرح صدر کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جائے. اسے اتنا یقین ہو کہ یہ محمدی ہے، اس کا کردار، اس کے لب و لہجہ میں رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین کا ماننے والا ہے، اس کی بات، اس کی گفتگو، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا محمدی ہے. خود شراب پیتا اور لوگوں کو شرک سے روکے، خود برائیوں میں ملوث، لوگوں کی نظروں میں اور فتوے اوروں پہ. سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، پھر محبتیں، پیار مطمئن کریں اور کہیں کہ آپ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس کے سامنے روشنی رکھیں. جو جہالت میں ڈوبے، ایک شرک کر رہی ہے یا بدعت کر رہی ہے، کوئی اور خرافات کر رہی ہے، اس کے سامنے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں. اس کی آنکھیں کھلیں، اس کے سامنے روشنی آئے. یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. من بعد ما تبین لہ، یہ قرآن ہے کہ فتویٰ تب لگتا ہے جب تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے. من بعد ما تبین لہ، جب تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے. قرآن یہ کہہ رہے، نبی کا فرمان یہ کہہ رہے اور آپ کا عمل یہ ہے. جب اس پہ واضح ہو جائے، اب وہ اگر ڈٹ جائے شرک پہ، پھر فتویٰ بھی آ جائے گا. لیکن پہلے اصلاح ہے. پہلے کیا ہے؟ اصلاح ہے. کیا ہے؟ تو میرا آج کا موضوع، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ جو بدعات میں، خرافات میں، دعوے یہی ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اور مومن پہ کبھی تلوار، تیر، تفنگ نہیں اٹھاتا. اس کو اپنی نرم زبان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے. سمجھا دینا ہمارا کام ہے. اگر کوئی مانتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کوئی نہیں مانتا، تلوار اٹھانا، ڈنڈے اٹھانا ہمارا کام نہیں. اللہ نے یوم قیامہ مقرر کیا ہے کہ تم اپنا حق ادا کر دو. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بلاغ ہے، پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے. ہم نے حق پہنچا دینا ہے. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو رب نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے جو انصاف کا دن ہے. بدلہ وہ خود رب لینے والا ہے. شاید کہ میں اپنا موقف آپ کو سمجھا سکا ہوں. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے بچانا ہے، اور ہم صاف شفاف بن کر اچھے کردار کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ
اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں جہاں جہاں خرافات بدعت نظر آتی ہیں بڑے پیار سے محبت سے سمجھانا ہے. صرف ہمارا کام سمجھانا ہے، منمانا رزلٹ یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں نا؟ جو خرافات میں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محبت بھی کرتے ہیں، عاشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں. اس معاشرے کو ہم نے سدھارنا ہے پیار اور محبت کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.